اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاءوا على قمیصه بدم کذب قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ حاضرین محترم و مشاہدین اعظام، السلام علیکم۔ تفسیر سورہ یوسف، احمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ عرفانی تفسیر ہے۔ آج ہم حضرت یوسف علیہ والسلام اور اس کے بھائیوں کے درمیان جو رودات ہوئے، جو واقع پیش آیا، اس کا بحث کریں گے۔ انسان جب ذاتی مفادات پہ پہنچتے ہیں، جب کسی کی ترقی اور عروج دیکھتے ہیں تو انسان حسد اور حاسد بن جاتے ہیں، یا بھائی ہو یا دوست ہو، حتیٰ میاں بیوی یہ برداشت نہیں کرتا، الا وہ لوگ جن کی تزکیہ ہوا ہو، جو خدائی لوگ ہو، وہ اس کو برداشت کرتے ہیں۔ حضرت یوسف کی خواب بھائیوں تک پہنچا اور ان کی مشورت ہوئے، گفتگو ہوئی، مختلف آپشن پہ گفتگو ہوا، اور ان کا ٹھہراؤ اس پہ ہوا چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، مجھے اس چیز کا خوف ہے کہ میرا بیٹا یوسف بیڑے کھا لیں گے۔ سوال، جب یوسف جا رہے تھے، یعقوب بیچ رہے تھے اپنے بھائیوں کے ساتھ، تو بہت سے اہتمام کیا یعقوب نے یوسف کے لیے، جو اس کی روٹین میں نہیں تھا۔ یعنی بھائیاں ہر دعوت جاتے تھے، بیڑ بکرے ملے گی، اس وقت زیادہ لوگ گلبانی کرتے تھے۔ آج بھی ہمارے بہت دنیا میں اس وقت جو ہم بکری کا گوشت، بیڑوں کا گوشت کھا رہے ہیں، یہ زمین سے تو پیدا نہیں ہوتے ہیں نا، یہ تو گلبان لوگوں نے مختلف جگہوں پہ ان کو پال کے پول کے ہم تک پہنچ جاتے ہیں۔ بیچاروں کو بہت کم پیسے ملتے ہیں، دلالوں کو، ٹھیکیداروں کو زیادہ مل جاتے ہیں۔ جس طرح جتنا اوپر جائے گا پیسے کی قیمت اور گائے کی، بیڑو بکری کی قیمت بڑھتا جائے گا۔ یہ اس وقت زیادہ تر عرب کنٹریز میں آج بھی گلبانی بہت زیادہ ہے، اونٹوں کی زیادہ ہے۔ آج کل گدھوں کو بھی پالنا شروع کیے، بہت زیادہ چین وغیرہ نے گدھوں کو بھی پالنا شروع کیا۔ تو حضرت یعقوب نے یوسف کے لیے بہت سے اہتمام کیا، باقی بھائیوں کے لیے اس طرح نہیں کرتا تھا۔ باقی بھائی اپنے حضرت یعقوب کی کئی بیویاں تھیں، تو ہر بیوی اپنے بیٹے کے لیے بندوبست کرتا تھا، روٹی کوئی چیز اس وقت کی ہلکی پھلکی چیزیں، طبیعت کے لیے مفید لیکن لذت کے لیے غیر مفید۔ آج کل ہم جو کھانا کھا رہے ہیں لذت بہت مفید، اما صحت کے لیے غیر مفید۔ لیکن یعقوب نے یوسف کے لیے بہت اہتمام کیا، ان کی بال میں کنگھی لگایا، چہرے کو صاف کیا، اچھا لباس پہنایا، اور سب سے اہم چیز ہے حضرت یوسف کے لیے وہ مخصوص لباس پہنایا جو حضرت یعقوب علیہ السلام تک نبوت کی جو سلسلہ ہے اس میں یدن بیدن ارث میں آیا تھا۔ یہ کپڑا، یہ بہت اہم کپڑا تھا، اور اس کو سب سے نیچے رکھا تھا۔ دیکھو حکمت عملی، قول الحکیم یا فعل الحکیم، سب سے نیچے رکھا تھا۔ بھائیوں نے، حضرت یعقوب نے جب کہا ہم نے بیڑے یہ کھا لیں گے، تو ان کے آپشن سب انہوں نے اپنے جگہ پہ رکھ دیا۔ وہ قابل اجرا نہیں سمجھا، اس کو قابل اجرا سمجھا۔ ہم بیڑ بکری والے لوگ ہیں، جب نالے میں لے جاتے ہیں تو بہت زیادہ بیڑ بکری ہوتی ہے، گنتا نہیں ہے، وہ ڈال دیتے ہیں اندر، باہر لاتے ہیں، کتنا بیڑ بکری ہے یا نہیں پتہ چلتا۔ یہ اس وقت پتہ چلتا ہے جب لا کے تقسیم در تقسیم ہوتا ہے۔ تو بیڑ بکریوں کو لانا لے جانا یعقوب کے بھائیوں کی ذمہ داری تھی، حضرت یعقوب کی تو ذمہ داری نہیں تھا، بیٹوں کی ذمہ داری تھا۔ اور دیکھ بھال کرنے کے لیے ان کی ماں آتے تھے باہر، ان کی بھی ذمہ داری تھا، وہ بھی دیکھتے تھے۔ لیکن جب ایک پالیسی بناتے، ایک پروگرام بناتے، تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو یعقوب نبی سے الگ کرنے کے لیے یوسف کے سارے کپڑے اتار دیے،
صرف وہی کپڑا بچا جو یعقوب نے سب سے نیچے پہنایا تھا۔ تو قرآن میں سورہ یوسف میں یہی قمیص ہے، اسی قمیص کی بار بار ذکر آ رہا ہے۔ قمیص کی سورہ یوسف میں، باقی سوروں میں نہیں ہے، سورہ یوسف میں بار بار قمیص کی ذکر ہے، آ رہے۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، پہلا قمیص کے بحث، پہلا قمیص کے بحث، آیا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، قرآن فرماتے ہیں قمیص کو لے کے آیا خون میں لت پت کر کے، وہ خون یوسف کا تھا؟ نہ، یوسف کا نہیں تھا۔ بدمن کذب، یہ جھوٹ کا خون تھا، یعنی ایک بیچارے بیڑو کو ذبح کیا، اس کے خون سے یعقوب نبی کے سب سے چاہتے بیٹے یوسف کو لباس کو اس سے لت پت کر دیا، یہ لے کے آیا۔ اور انہوں نے کیا کہا؟ قال بل سولت لکم انفسکم امرا، اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے کہ تم لوگوں نے اپنے طرف سے بنایا ہے، حقیقت میں میرے بیٹا یعقوب کا، یوسف کا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ لباس پھٹا ہوا نہیں تھا، لباس تر و تازہ تھا۔ تو یہی قمیص حضرت زلیخا کے دربار میں، عزیز مصر کے دربار میں، جب حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے غیر اخلاقی، غیر ایمانی اور بے حیائی کی طرف دعوت دیا تو آپ انکار ہوئے۔ وَاسْتَغْلَقَ الْبَابَ وَقَالَتْ حَيْتَ لَكَ، قرآن میں کہتے ہیں زلیخا نے یوسف کو دعوت دیا گناہ کی طرف، لیکن یوسف بھاگے اور زلیخا پیچھے دوڑے۔ حضرت یوسف کی قمیص کا پچھلا حصہ زلیخا کے ہاتھ میں آ گیا، زلیخا اس کپڑے کو کھینچا، وہ پھٹ گیا یوسف کی قمیص کی پیچھے۔ تو گواہ دینے والے نے یہی گواہ دیا، ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین وان کان قمیصہ قد من دبر فکذبت وهو من الصادقین، اگر قمیص کی اگلا حصہ پھٹا ہوا ہو تو زلیخا سچا ہے، قمیص کی پچھلے والا حصہ پھٹا ہوا ہو تو یوسف سچا ہے۔ یہ قمیص حضرت یعقوب نبی علیہ السلام کی بصارت واپس لانے کا ذریعہ بھی یہی قمیص بن گیا۔ اذهبوا بقمیص هذا فالقوه على وجه ابی یاتی بصیرا، یہی لے جاؤ میری اس قمیص کو جو بابا نے مجھے پہنایا تھا، اور بابا کے چہرے مبارک پہ ڈال دیں، بینائی واپس آئے گا۔ یہی قمیص کا ذکر ہے کتاب مودت القربہ میں، امیر کبیر علیہ السلام کا یہ حدیث ہے پیغمبر سے، تاتی بنت یوم القیامہ ومعها مسبوغ بدم الحسین، تاتی بنت فاطمہ یوم القیامہ معها ثیاب مصحوبۃ بالدماء، میرے بیٹا حسین کا خون میں لت پت قمیص لے کے میری بیٹی حشر میں میدان حساب میں آ جائے گی۔ اور دوسرا روایت یہ ہے میری بیٹی خون میں لت پت بہت سے کپڑے اپنے کندھے پہ رکھ کے وہاں لے کے آئیں گے درگاہ الہی میں انصاف کی تقاضا کے لیے۔ تو قمیص تصوف میں بھی جب کوئی شاگرد سیر و سلوک کی بلند ترین منزل پہ فائز ہوتے ہیں، استاد اس میں دیکھتے ہیں کہ یہ شائستگی ہے رہبری کے لیے، سیر و سلوک میں دعوت ارشاد کے لیے، تسبیح و تحلیل دینے کے لیے، تو اپنے مرید میں سے کسی کو جو خلیفہ بنانا ہو اس کے لیے دو چیز دیکھتے ہیں، ایک شلوار دیتے ہیں، ایک اور قمیص دیتے ہیں۔ تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو ان عبرتوں پہ، ان عبارتوں میں، ان مسائلوں پہ تدبر کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔